علی صاحب کی امانت کو اور ان کے بنائے ہوئے لاہور کے نظم کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں شریک ہونے سے قاصر ہوں، بیماری کی وجہ سے میں اپنا نمائندہ جناب ڈاکٹر نصر اللہ صاحب کو بھیجوں گا کہ وہ آئے گا، آپ کے پروگرام میں شریک ہوگا۔ میں ان کا بھی دل و جان سے مشکور وہ بے حد ممنون ہوں، اور انہیں بھی ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں واحد خوش بیان قاری قرآن حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رحمانی صاحب، جو کہ آپ جھنگ سے تشریف لائے۔ میں ان کا اپنی طرف سے آپ تمام احباب کی طرف سے بے حد مشکور ممنون ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آج یہ تشریف لائے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے حضرت مولانا قاری محمد یوسف رحمانی صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ ایک کو ذرا کم رکھیں اور اس کا آواز رکھو۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل سعادت احترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادر محترم مولانا عبدالحمید صاحب ڈاکٹر نصر من اللہ صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی خطاب جید علماء کرام فرمائیں گے۔ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت کے متعلق کچھ باتیں آپ احباب کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ تو میں مختصر سے ٹائم میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ قرآن مقدس کو غور سے دیکھا جائے تو 3 عنوان مین سر فہرست نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی بیان کیا ہے، اور میرے پیغمبر کے پیغام کو بھی بیان کیا ہے، اور میرے نبی کے انجام کو بھی بیان کیا ہے۔ تو اللہ نے ان تینوں عنوانوں کو سورۃ کوثر میں جمع فرما دیا ہے۔
آیات بینات بھی 3 ہے اور عنوان بھی 3 ہے۔ میں اختصاراً ان کا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ سب کو آقا سے والہانہ محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت طیبہ کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مخالفین کی طرف سے جب آپ کو مختلف انداز سے پریشان کیا گیا، اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ کے صاحبزادے جب بچپن میں وفات پا جاتے تو مخالفین کہنے لگے ان کی ذات تک یہ بات ہے، پیچھے نام لینے والا نعوذ باللہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس موقع پہ سورۃ کوثر نازل فرما کے میرے پیغمبر کو تسلی دی کہ میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دشمن کا نشان مٹا دوں گا اور آپ کی شان کا پرچم ہمیشہ بلند فرما دوں گا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایک بار مل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، ہر اعلیٰ نعمت جو ہماری نظر میں اعلیٰ تھی ہم نے آپ کی جھولی میں ڈال دی۔ حسینوں کا بھی ہم نے آپ کو سردار بنایا، جمیلوں کا بھی سردار بنایا، علم میں بھی اعلیٰ بنایا، عمل میں بھی اعلیٰ بنایا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ہم نے قرآن کی شکل میں آپ کو کوثر دیا ہے، محشر کے میدان میں اللہ آپ کو حوض کوثر کا وارث بنا دوں گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک بتانے والوں نے آگے عرض کیا یا رسول اللہ پانی کی بڑی قلت ہے، مدینہ شریف میں جو کنواں ہے یہ یہودی کی ملکیت میں ہے، وہ پیسے اتنے مانگتا ہے کہ آپ کے چاہنے والے غرباء خالی برتن لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آپ میں سے کون ہے جو وہ کنواں خرید کے میری امت کے لیے وقف کرے گا، میں آمنہ کا لال اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ محترم سامعین، اس سے سمجھ آتی ہے توحید کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ تہجد پڑھ کے فقط جنت نہیں لی جا سکتی، اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اچھی جگہ پہ خرچ کر کے بھی اللہ سے جنت لی جا سکتی ہے۔ محفل میں سے ایک نوجوان اٹھے ہیں، وہ عام آدمی نہیں ہے، قاری قرآن ہے، دور داماد ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ تشریف لے گئے اور یہودی سے جا کے بات کی کتنے پیسے لینے ہیں تو انہیں آگے سے وہ یہودی سوچنے لگا یہ وطنوں بے وطنوں کے آنے والے مہاجرین اب یہ ہم سے کنواں خریدنا چاہتے ہیں، اتنے پیسے مانگتا ہوں کہ یہ دے نہیں پائیں گے اور بات ادھوری رہ جائے گی۔ جو ہی اس نے پیسے بتائے، آگے جو نوجوان کھڑا تھا اس کے دل میں اللہ کی رضا تھی، یہ چاہتے تھے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مجھے جنت کی بشارت مل جائے۔ حضرت عثمان نے جو پیسے اس نے مانگے تھے یہودی نے، حضرت جی نے تھیلے سے نکالے اس کے حوالے کر دیے۔ اب یہودی ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا عثمان کنواں تو آپ کا ہو گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے آپ نے اتنی بات بھی نہیں کی کہ کچھ لیس کیا جائے، کچھ کمی بیشی کر دی جائے۔ تو سخی عثمان نے آگے سے مسکرا کے فرمایا
آپ کی نظریں پیسے پہ لگی ہوئی ہیں، میری نظریں آمنہ کے لال کی زبان پہ لگی ہوئی ہیں۔ میں تو اپنے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت لینا چاہتا ہوں اور اللہ کی رضا لینا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، اسلام ایسے نہیں پھیلا، اس کے پیچھے پیغمبر کے صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے اپنا مال بھی لگایا، انہوں نے اپنی جانیں بھی لگائیں، انہوں نے اپنا گھر بار بھی چھوڑا، ہر شے انہوں نے اللہ کے نبی کے مشن کے لیے قربان کر دی ہے۔ تبھی تو اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ آپ کا میرا حساب معاشر کے میدان میں ہونا ہے۔ مولانا سمیع اللہ صاحب اللہ ہم سب کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرمائے، لیکن پیغمبر کی جماعت اتنی اعلیٰ جماعت ہے جس کے بارے میں دنیا میں اللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا ہے اور میں اللہ نے جنت کے پروانے عطا کر دیے ہیں۔ حضرت عثمان نے کنواں خریدا، اپنے نام کی تختی بھی نہیں لگوانا چاہتے، پہلا اس میں سے پانی کا پیالہ نکالا، خود بھی پیاس لگی ہوئی تھی، میرے نبی کی محفل میں حاضر ہو گئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کنواں تو میں نے خرید لیا ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان، تیرے اس عمل کے بدلے اللہ نے تجھ پر جنت کو وعدہ فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں بھی ڈھیلی ڈھیلی گل میں کرتا تو سنگارے ڈھیلے ڈھیل بڑے تو بیٹھے ایک بار مل کے کون سبحان اللہ۔ مولانا نے مجھے کہا ہے کچھ پٹھان تشریف فرمایا تو آپ جو ہے مہربانی فرمائے اردو میں خطاب کریں۔ میں کہ یار اے نو پنجابی اردو مکس کرو تو کوئی مجموعے مرکب ہی نہ بڑھ جائے۔ چلو بہرحال جو آسانی سے ہو سکے گی میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کا کبھی غلام بنائے اور صحابہ کا بھی غلام بنائے۔ ایک بار مل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچانک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ کتنے مخلص وہ لوگ تھے، کتنے ان کے دل میں اللہ کی رضا کامل موجود تھی۔ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ پانی کا پیالہ لے کے آیا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ کنویں کا افتتاح بھی آپ خود فرما دیں۔ مار سلیم صاحب عجیب کیفیت ہے، صحابہ کا مجمع ہے، میرا نبی تشریف فرمائے، ستاروں کے جھرمٹ میں اتنا 14ویں کا چاند حسین نظر نہیں آتا جتنا صحابہ کے مجمع میں آمنہ کے لال کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس نبی کے شان کے کیا کہنے، جنہوں نے براہ راست دیکھا وہ چہرہ جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وسراجا منيرا۔ اور لاہور والوں، کائنات والوں، اتنا میں اللہ نے 14ویں کا چاند حسین نہیں بنایا جتنا قرآن سنانے والے آمنہ کے لال کا چہرہ میں اللہ نے حسین و جمیل بنایا ہے۔ حضرت عثمان آئے، پانی والا پیالہ پکڑا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں اس کنویں کا افتتاح بھی آپ فرما دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان
یہ پانی والا پیالہ مجھے دے، میں پی کے افتتاح بھی کروں، تیرے لیے دعا بھی کروں۔ حضرت عثمان کی دلی خواہش ذرا دیکھنا، کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، میری دلی خواہش یہ ہے کہ پلانے والے ہاتھ میں عثمان کے ہوں، پینے والے ہونٹ نبیوں کے سلطان کے ہوں۔ کیا محبت ہے میرے نبی سے صحابہ کو، اور کیا محبت ہے میرے نبی کو اپنے صحابہ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان میرے قریب آ جا، اگر تیری یہی خواہش ہے تو اپنی خواہش کو پورا فرما لے۔ اب دیکھنے والوں نے کیا منظر دیکھا کہ پینے والے ہونٹ تو آمنہ کے لال کے ہیں اور پلانے والے ہاتھ حضرت عثمان کے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ میرے نبی کو حوض کوثر کے مناظر دکھا دیے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میرے نبی نے فرمایا اِنَّا عثمان، دنیا میں اللہ نے مجھے قرآن کی شکل میں کوثر دیا ہے، محشر کے میدان میں اللہ مجھے حوض کوثر کا وارث بنا دیں گے۔ وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد اور ماکھی سے زیادہ میٹھا ہوگا، جسے ایک گھونٹ بھی مل گیا 50,000 سال کے دن میں نہ بھوک قریب آئے گی نہ پیاس قریب آئے گی۔ لیکن عثمان میرے دائیں طرف ابو بکر صدیق تشریف فرما ہوں گے، میں پانی والا پیالہ بھر بھر کے اپنے یار غار ابو بکر صدیق کو دوں گا، وہ میری امت میں تقسیم کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن جب نمبر آئے گا عثمان کا، جب نمبر آئے گا حیا کا سہرا باندھنے والے سخی عثمان کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق کہیں گے یا رسول اللہ پانی والا پیالہ دیجئے، بھائی عثمان تشریف لائے ہیں، دل سے عمل کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اس کی اثرات باقی رہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے دل سے عمل کیا تھا، اللہ نے اتنی شرف قبولیت عطا فرمائی کہ میرے نبی نے فرمایا عثمان حوض کوثر پہ پینے والے ہونٹ عثمان کے ہوں گے اور پلانے والے ہاتھ نبیوں کے سلطان کے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اتنی شان اعلیٰ ہے، لیکن ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ تڑپ گئے، یا رسول اللہ آپ کیسے پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو بھی جام کوثر پلانا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جس طرح 5 کلاں گھوڑے دوڑ رہے ہوں، جن کی پیشانی بھی سفید ہو، جن کے سم بھی سفید ہوں، تو مالک دور سے پہچان لیتا ہے، میں بھی اپنے مخلص اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ کیا نشانی ہوگی یا رسول اللہ؟ میرے نبی نے فرمایا جو موحد امتی سنت کے مطابق وضو کر کے نماز کی پابندی کریں گے، محشر کے میدان میں اللہ ان کے وضو والے اعضاء 14ویں کے چاند کی طرح چمکا دے گا۔ اس سے سمجھ آتی ہے توحید بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ نماز بھی ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ نہیں؟ توحید بھی ضروری ہے، اس سے سمجھ آتا ہے نماز بھی ضروری ہے، توحید بھی ضروری ہے، سنت بھی ضروری ہے، توحید بھی ضروری ہے، شریعت پہ عمل کرنے کا جذبہ بھی ضروری ہے۔ وہاں پہ میرے نبی نے فرمایا کچھ بندے ایسے آئیں گے جو میری امت کے مشابہ ہوں گے، میں بلاؤں گا اسے آبی، ان کے چہرے شکلیں ملتی ہیں میرے امتیوں سے، ان کو بلاؤ، ان کو بھی جام پلایا جائے۔ اچانک کیا ہو جائے گا؟ درمیان میں پردہ عائل کر دیا جائے گا، پوچھنے پہ پتہ چلے گا انک لا تدری ما
سے دین میں اضافہ بھی کیا، کمی بیشی بھی کی، تو آپ فرمائیں گے جنہوں نے میرے دین کو نہیں مانا، جو شریعت میں دے کے آیا تھا انہوں نے اپنے سینے سے نہیں لگائی، سوگن سوگن لے جاؤ، ایسے بندوں کو میں جام کوثر نہیں پلانا چاہتا۔ آج جام کوثر انہیں ملے گا جو توحید کے بھی شیدائی ہوں گے اور جو میری سنت کے بھی دیوانے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ عنوان الگ ہے، انا آتیناک الکوثر، شان اتنی اعلیٰ ہے جو قرآن بھرا پڑا ہے۔ یہ میرا اور میری جماعت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ ہے۔ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری قید الرحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ، امام الموحدین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ، پورے اکابر اشاعت توحید و سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے پہ بٹھا دیا جائے، دوسری طرف اکیلے آمنہ کے لالوں، اگر اللہ اس ترازو کو اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اٹھائے، ساری کائنات کی شان کا پلڑا اٹھتا نظر آئے گا اور ساقی کوثر اکیلے کی شان کا پلڑا جھکتا نظر آئے گا۔ تو جس طرح ان کی شان اعلیٰ ہے، فصل لربک وانحر، چونکہ ٹائم مختصر ہے، حاضری مقصود تھی، اللہ نے میرے نبی کی شان بھی اعلیٰ بنائی ہے، اور جب پیغام کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز بھی پڑھیں، اسی کی تسبیحات بھی کریں اور اسی کے نام پہ سبیلیں بھی لگائیں، نظر و نیاز بھی دیں۔ ان شانیک هو الابتر، آپ کے دشمن کا نشان مٹا دوں گا، آپ کا شان بلند رکھوں گا۔ آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں توحید کی بات آتی ہے تو اللہ یہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں، اے دودھ پینے والے، میں نے قرآن میں ایسی مثال دی ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، جیسے میں نے تجھے خالص دودھ دیا ہے ایسے خالص میری عبادت کرتا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا جاؤں گا۔ ان شانیک هو الابتر۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آتا ہے، اگرچہ وہ بھاگ گیا تھا، کشتی میں بیٹھا ہے، اللہ نے کشتی کو گنور چکر میں پھنسا دیا۔ وہاں پہ کشتی کا ملا کہتا ہے یہاں کشتیاں کوئی چھوٹا بڑا کنارے نہیں لگا سکتا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کو پکارو گے تو کشتیاں کنارے لگیں گی۔ اکرمہ کہتا ہے اگر کشتیاں اللہ کنارے لگاتا ہے پھر بحر کے کام بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ واپس کشتی کو موڑیے، آیا اور میرے نبی کا کلمہ پڑھا، اکرمہ کا سینہ اللہ نے توحید و سنت کے نور سے منور فرما دیا۔ لوگ کہنے لگے اکرمہ بن ابی جہل آیا ہے۔ اکرمہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اپنی نسبت گستاخ نبی والد کی طرف نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا آج کے بعد اکرمہ بن اسلام ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ان شانیک هو الابتر، میرے پیغمبر جو تیرا دشمن تھا ابو جہل، اس کے بیٹے کو بھی تیرا صحابی بنا دیا ہے۔ وہ سگا بیٹا بھی اپنے باپ کی طرف نسبت کرنے کو پسند نہیں کر رہا۔ جہاں آپ کی بات ہے ورفعنا لک ذکرک، عالم ارواح میں بھی تیری شان بلند، عالم دنیا میں بھی تیری شان بلند، عالم محشر میں بھی تیری شان کے چرچے بلند رہیں گے۔ اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے، اور جتنے نوجوانان نے توحید و سنت اور اشاعت و توحید و سنت لاہور کی باڈی نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے، اللہ ان جوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔